नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 23 सूरह बनी इसराइल। व क़दा और फैसला कर दिया। क़दा किसको कहते हैं? पूरा करने को, है ना। जैसा आप कहते हैं ना क़ज़ा नमाज, तो वो क़ज़ा क्यों होती है? क्योंकि वो पूरी कर रहे हैं बाप, उसी से याद रख लीजिए। क़दा मतलब पूरा करना, चुका देना। और फैसला कर दिया रब्बुका, आपके रब ने। किसके? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अल्लाह के नहीं, ताबुदू तुम इबादत करो, इल्ला मगर, इयाहू सिर्फ उसी की, यानी सिर्फ किसकी इबादत करनी है? अल्लाह ताला की। वबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ एहसानन एहसान करना, इम्मा अगर, यबलुगन्ना वो पहुंच जाएं, इंदका तेरे पास, अल किबरा बुढ़ापे को, अहदुहुमा उन दोनों में से एक, अहद मतलब एक और हुमा दोनों, यानी उन दोनों में से एक, या किलाहुमा वो दोनों, किला मतलब कुल से, कुल सब होता है लेकिन किला वो दोनों, हुमा। फला तो नहीं, तकुल तुम कहना, तकुल फला तकुल तो नहीं तुम कहना, लहुमा उन दोनों के लिए, उफ़िन उफ, वला और नहीं, तनहर हुमा, तनहर तुम झिड़कना उन्हें, हुमा उन दोनों को। ठीक है, तनहर किसके लिए आता है? झिड़कना। और इसका रूट मीनिंग क्या है? नून हा ना रा, नहार। ठीक है ना। नहार किसको कहते हैं? तुम झिड़कना उन दोनों को, वकुल और कहना, लहुमा उन दोनों को, कौलन बात, करीम इज्जत वाली। क्या समझ में आई यहाँ पर बात? चलिए देखिए, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है, उन्हें उफ तक नहीं कहना, क्योंकि जब वो बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं तो उनका थोड़ा दिमाग ऐसा हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं अब इस उम्र में इनको सुधार दे। क्या कोई बुढ़ापे की हालत में सुधर सकता है? अगर जिसकी शुरू से ही एक आदत होती है, आ रही है किसी माँ बाप की, वो मान लो 70-75 के हो गए उम्र में, क्या हम उनको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसलिए बार बार कहना भी बेकार की बात है। जो वो कह रहे हैं ध्यान से सुन लो, बस उफ भी नहीं कहना। 2 कलमे बस, ये उफ और बहुत नापसंदीदा है, मतलब 2 कलमे आ जाते हैं ना इसमें, उफ, अलिफ और फा है, और सबसे ज्यादा नापसंदीदा। आपने ही, उन माँ बाप ने ही आपको यहाँ तक पहुंचाया है, इस काबिल उन्होंने बनाया है और आपको पैदा किया है, आपको चलना सिखाया, बड़ा किया, कैसे भी किया, ठीक है ना। लेकिन माँ बाप ने आपको इस काबिल बनाया, तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहना। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बताऊं सबसे बड़ा गुनाह क्या है? लोगों ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, जरूर बताएं। पहला अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। और आपको पता है ना, जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसकी सजा उसको दुनिया में भी भुगतनी पड़ेगी, है ना। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसकी? आपने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी को बुढ़ापे में पाया, फिर वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। यानी खास तौर पर बुढ़ापे की हालत में, क्योंकि बुढ़ापे में वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, उनको ज्यादा जरूरत होती है सहारे की। किसमें? बुढ़ापे में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी जन्नत में ना जाएंगे और ना ही क़यामत के दिन अल्लाह उनकी तरफ नजर डालेगा। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, मर्दों की मुशाहबियत इख्तियार करने वाली औरत, और देओस वो मर्द होता है जिसके अंदर, दयूस भी कहते हैं इसे, है ना। वो मर्द होता है जिसके अंदर कोई गैरत नहीं होती और उसकी माँ या बहन या बेटी कोई हरामकारी कर रही हो और वो उसको बॉदर नहीं करता, उसको जाने देता है, वो कहलाता है। इसी तरह वालिदैन को रुलाना कबीरा गुनाह होता है। बच्चों को डांटना सगीरा गुनाह में आता है। आपने टैप खुली छोड़ दी, एक एक बूंद टपक रहा है, ये सगीरा गुनाह में आता है। आपने रिस्क की बर्बादी करी, वो सगीरा गुनाह में आता है, ठीक है ना। आपने किसी की तरफ देखकर मुंह बना लिया, वो आपका सगीरा गुनाह में आता है। आप अपना खाना जो है वाश बेसिन में धो रहे हैं और चावल आधे सिंक में चले गए, वो सगीरा गुनाह में आता है। अब बताइए, अब तो दिमाग खुला होगा। एक एक दाना, यानी कि हम जो रोटी बनाते हैं और खुश्की का आटा रह जाता है उसको हम साफ करके ऐसी भा देते हैं, वो हमारा सगीरा गुनाह में आता है।
پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں، یہ ہمارا صغیرہ گناہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. کھانے کو ضائع کرنا صغیرہ گناہ میں آتا ہے، اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا، اور یہ صغیرہ گناہ میں ہے. پریشان تو کسی کو بھی نہیں کرنا، وہ بڑے میں آتا ہے. اور بتائیے. ایک انصاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اب میرے والدین کی موت کے بعد بھی کیا مجھ پر ان کی اطاعت کی کوئی چیز باقی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، 4 باتیں باقی ہیں. ان کے حقوق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرنا، ان کے وعدے کو پورا کرنا، یعنی انہوں نے کچھ لیا دیا ہے یا لین دین کا کوئی معاملہ ہے، جو بھی ہے وہ پورا کرنا. تیسرا ان کے دوستوں کی عزت کرنا. چوتھا ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا. اب جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے یہ سب کام کریں. وحافظ اور جھکائے رکھیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے. جھکائے رکھیں لہما ان دونوں کے لیے، جناحا بازو، ذلی عاجزی کے، من رحمتی رحمت سے، وقل اور کہنا ربی اے میرے رب، ارحمہما رحم کر ان دونوں پر. ارحم رحم کر، امر ہے یہ، کس سے بنا ہے؟ رحیمہ سے. اس نے رحم کیا. یرحمو ارحم، ارحمہما رحم کر ان دونوں پر، کما جیسے کہ ربیانی ان دونوں نے پرورش کی میری. رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے کو، پالنے کو، پالنے پوسنے پالنے والا، ٹھیک ہے نا. ربیانی ان دونوں نے پرورش کی میری. صغیرن بچپن میں، صغیر جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں، ٹھیک ہے. تو یعنی اپنا بازو اپنے والدین کے لیے جھکائے رکھنا. یہاں پر رحم کرنے کی بات آئی ہے، رحمت اور شفقت سے ان کو دیکھنا، غصے سے مت دیکھنا، انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، کندھے جھکا کر رکھنا، اپنا پوسچر ایسے رکھنا ان کے آگے کہ اکڑ نہ ہو بالکل بھی، مطلب پوسچر میں ہلکا سا جھکاؤ ہو، بالکل اکڑ کے ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہم زیادہ قابل ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے آگے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے آگے نرمی سے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے نا. یہ سب آپ کو اپنے والدین کے لیے کرنا ہے. اور والدین کو ہم اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، والدین کو ناراض تو ہم ہر کوئی کرتا ہے. اب دیکھیے کہ جیسے لڑکیاں ہیں، شادی کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے ماں باپ کو کہتی ہیں، ہے نا. اس سے کیا والدین خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. جبکہ ہمیں ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آگے ڈسکس کرنا چاہیے. جب ہمیں پتہ ہے میرے ماں باپ اتنے دکھی ہو جائیں گے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ مدد کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے. اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرا. یا ہمارے درد ہو رہا ہے، ہمیں درد میں کون یاد آتا ہے؟ مائیں نظر آتی ہیں، امائیں نظر آتی ہیں زیادہ تر، ہے نا. لیکن اگر ہم اس درد کو چھپا لیں اور یہ سوچ لیں کہ نہیں میری ممی یا میرے ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، میں ان پر ظاہر نہیں کر رہی اپنی یہ پریشانی، تو آپ کو یہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے رحم، ٹھیک ہے نا، رحمت جو ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. اور ہم ہمیشہ ان کو بس شکایتوں کی اس سے دیکھتے ہیں، شکایت کر لی یا اپنے دکھ درد، کبھی ان کو مسکرا کر نہیں دیکھتے. جب مسکرا کر دیکھیں گے تو کس کا ثواب ہے؟ حج کا ثواب. تو کیوں نہیں ہم حج کماتے جب ہمارے والدین زندہ ہیں؟ کیوں نہیں ہم حج کا ثواب لیتے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. ربکم تمہارا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو، فی نفوسکم تمہاری نفسوں میں ہے. نفس کی جمع نفوس، تمہارے نفسوں میں ہے. ان تکونو اگر ہوں گے تم، صالحین نیک، فإنہ تو بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین اواب رجوع کرنے والوں کے لیے، غفوراً بخشنے والا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات جانتا ہے، اگر ہم نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے. گنہگاروں کو تو ہم بھی معاف نہیں کرتے. آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بہت ظالم ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، جانوروں پر ظلم کر رہا ہے، بچوں پر ظلم کر رہا ہے، کسی پر بھی ظلم کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کو معاف کر دیا جائے؟ ظالم ظلم کرتا رہے اس کو معاف کر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم ظلم کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں؟ یہ تو قانون کے خلاف ہے، چاہے دنیا کا قانون ہو یا آخرت کا، ہے نا. اللہ تعالیٰ معاف کب کرتا ہے؟ یعنی ہم جب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. یا ہم نے ظلم کرا لیکن میں نے سچے دل سے ایسی توبہ کر لی کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گی، تب گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کرتے رہیں گے پھر تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ. چاہیں گے آپ؟
رجوع، اواب پلٹنے والا، مطلب توجہ رکھنے والا. وآتی اور دو ذل قربا رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا اور نہیں، تبذر تم بیجا خرچ کرو، تبذر بازارا بذر زمین میں بیج ڈالنا اور پھینکنا. جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو بظاہر وہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا. جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بذر کہتے ہیں بیج کو. جیسے بیج پھیلا دیا جاتا ہے کھیت میں تو وہ بہرحال اگاتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی میں جا کر گم ہو گیا. اس لیے جب ہم پیسہ مال خرچ کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ بھلے ہی ہم کچھ لا رہے ہیں لیکن وہ بیجا خرچ ہو رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے زیادہ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے. تبذیرن زیادہ خرچ کرنا، ضائع کرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، ضائع کرنا، برباد کرنا. اور آپ اللہ کی راہ میں کون خرچ کر سکتا ہے؟ جو فضول خرچی نہ کرے. جو فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر ہی نہیں سکتا. اور جو کنٹرول کرتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کا خرچ بھی کس پر ہوتا ہے؟ صرف بیسک نیڈز پر، ٹھیک ہے نا. تو وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اس لیے زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا. انل بے شک مبذرین فضول خرچ لوگ. یہاں پر پہلے کیا آیا تھا؟ اب کیا آیا ہے؟ فاعل آیا ہے، فضول خرچ. بے شک فضول خرچ لوگ کانو ہیں وہ اخوانہ بھائی، شیطانی شیطان کے، شیاطینی شیطان کے بھائی، اور ہے شیطان اپنے رب کا کفورن بہت ناشکرا. ہم بھائی بہن بھی اسی کو بنانا پسند کرتے ہیں جو کون ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے. شیطان کو کون بھائی بہن بنانا پسند کرے گا؟ وہی بنائے گا جو فضول خرچی کرے گا. اس لیے جب بھی آپ کا من کرے نا فضول خرچی کرنے کا تو سوچ لیجئے اس سے میرا شیطان بھائی بن جائے گا اور مجھے اسے اپنا بھائی نہیں بنانا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کی: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا، فالتو کے سوال کرنا، ٹھیک ہے نا. وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تم اعراض کرتے ہو، تُعْرِضَنَّ اگنور کرنا، اعراض کرنا، عنہم ان سے، ابتغاء چاہنے کو، تلاش کرنے کو، رحمتن رحمت اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا تم امید رکھتے ہو اس کی، فقل تو کہنا، لہم ان سے، قولاً بات، میسوراً آسان بات. کس سے کہنا آسان بات؟ ہر کسی سے، ماں باپ سے بھی. میسور کس سے بنائے؟ یسر، ہاں. اور یسیر، یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر کسی کی بات کو اگنور کرنا، یعنی کوئی بھی بکواس کر رہا ہے اس کی باتوں کو اگنور کرنا. کوئی ہم سے مطلب چھوٹے چھوٹے، آپ کو پتہ ہے آزمائشیں جو ہوتی ہیں، بڑی آزمائش بھی کس پر آتی ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی آزمائش کو پر صبر کرتا ہوا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی آزمائش کون سی ہوتی ہیں؟ کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، کسی نے ہمیں یہ تانا دے دیا، کسی نے کچھ بول دیا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی دقت ہو گئی. اگر انسان ان سے برداشت کرتا ہوا چلا جائے گا، صبر کرتا ہوا جائے گا، تو اس پر بڑی آزمائش آئے گی. پھر وہ اس کو اللہ کے خاطر اس پر صبر کرے گا بڑی آزمائش پر، تب جا کر وہ اللہ کے کام کے قابل ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا کام کے لیے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہمیں انڈین آرمی کے لیے بھی اگر جانا ہو، انڈین آرمی جوائن کرنے کے لیے، تو وہ کتنا زیادہ محنت کرواتے ہیں. پہلے کس قدر محنت کرواتے ہیں، تبا کے وہ مضبوط بناتے ہیں، تب جا کر وہ انڈین آرمی کو جوائن کر پاتا ہے، تب جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے، اس پوسٹ کے قابل. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی تپاتا ہے آزمائشوں سے، بہت آزمائشیں دے کر تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے کام کے قابل ہے یا نہیں. اگر آزمائشوں پر صبر کر لیا اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ کے خاطر جو بھی آزمائش آئی ان کو جھیل لیا، تب وہ اللہ کے کام کے قابل ہوا. یعنی اب آپ ہوئے ہیں اللہ کے کام کے، اب آپ اللہ کی فوج ہیں، اب آپ اللہ کے کام کے لیے آئیے، ٹھیک ہے نا. اس لیے آزمائش آئے نا تو یہ سوچنا کہ اللہ مجھے اپنے کام کے لیے تیار کر رہا ہے. بنا آزمائشوں کی تیاری نہیں ہوتی. اگر آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملتی جائیں، ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں ملتی جائیں، اتنا سا بھی کانٹا بھی چبھ گیا نا، وہ بھی آپ کو دکھے گا، پھر وہ بھی برداشت نہیں ہوگا، ہے نا. ولا اور نہیں، تجعل تم رکھو، یدا کا اپنا ہاتھ، مغلولتن بندھا ہوا،
मगलूलतन बंधा हुआ, इला उनूकी का अपनी गर्दन की तरफ। यहाँ पर मगलूलतन फीमेल का सेगा है, क्यों है? क्योंकि उनूक गर्दन, क्योंकि जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वला और नहीं तब सुथा तुम फैलाओ उसे, बसत फैलाना, और नहीं तुम फैला दो उसे, कुल्लल बस्ती पूरा फैला देना, वतक उदा तो तुम बैठ जाओ, मलूमन मलामत ज़दा, महसूरन हसरत ज़दा होकर। यानी अब या तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कंजूसी भी नहीं करनी और बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची भी नहीं करनी, एतदाल से चलना है ऐसा, ठीक है? अगर हम दोनों रवैये अपनाते हैं, कंजूसी भी करते हैं या फिर बहुत खर्च करते हैं, तो क्या होगा? हसरत से और मलामत ज़दा बैठ जाएंगे। इसलिए बीच की राह चलनी है, ठीक है? इन्ना रब्बा का बेशक आपका रब यबसुतु कुशादा करता है, फैलाता है रिस्क को जिसके लिए वो चाहता है, वह यकदिरु और वो तंग करता है, बेशक वो है बेइबादिही अपने बंदों की, खबीरन पूरी तरह खबर रखने वाला, बसीरन खूब देखने वाला। कौन? अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने जितने भी हुक्म दे दिए, अब ये याद रखिए, अच्छा छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ कबीरा और सगीरा गुनाह की। जिस गुनाह को करने पर हद जारी हो वो कबीरा गुनाह होते हैं, यानी सजाएं हैं उसकी, वो कबीरा गुनाह होते हैं, ठीक है ना? और जिसकी सजा नहीं बताई गई है वो सगीरा गुनाह होते हैं। जैसे पानी खुला छोड़ दिया, उसकी सजा बताई, या आपने खाना रिस्क थोड़ा बहुत जाया कर दिया, ठीक है, या आपने बच्चों को डांट दिया, मार दिया, झिड़क दिया, ये सब जो होते हैं, ठीक है ना? हाँ, माफी मांगने पर तो कबीरा गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। कबीरा गुनाह के लिए कसदन माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन सगीरा गुनाह जो होते हैं ना, जैसे वुजू करी तो झड़ गए, हमने अच्छे काम करे, यानी हमसे गुनाह हो गए, नेकी कर दी तो वो झड़ गए, इस तरह वो झड़ते रहते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह के लिए स्पेशल माफी ही मांगनी पड़ेगी, बिना माफी के वो नहीं झड़ेंगे, ठीक है ना? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि कबीरा गुनाह से बचोगे तो अल्लाह ताला सगीरा गुनाह को तो अपने आप ही माफ कर देंगे। कहीं जाना है आपको? वला तख्तुलू और नहीं तुम कत्ल करो, औलादकुम अपनी औलाद को, खशियता खौफ से, इमलाकिन मुफलिसी के, नहनु हम नरजुकुहुम रिस्क देते हैं उन्हें, व इय्याकुम और तुम्हें भी, इन्ना बेशक कत्लहुम कत्ल करना उनका है, खितअन खता, कबीरन बहुत बड़ी। किसकी बात आ रही है? ये अबॉर्शन की। हम क्या करते हैं? हम बहुत ज्यादा कैलकुलेट करते हैं कि अभी मेरा बच्चा होगा, अब मुझे ये करना है, इसके स्कूल के लिए फीस चाहिए, अब इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके खाने के लिए चाहिए, हर वक्त इतना कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या होता है? अब तो बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, अब अरे हमसे तो एक का खर्च नहीं निकल रहा, दूसरे का कहां से निकालेंगे, चलो अबॉर्ट करवा दो। ये क्या है? कबीरा गुनाह। उसमें कि है ना, कोई बच्चा मतलब कोई लड़का इंजर्ड हुआ है, वो मेरे भाई से बस करो। फला और नहीं तकरबू तुम करीब जाओ, जिना के, बेशक वो है फाहिशतन बेहयाई, वसा बहुत बुरा, सबीलन रास्ता। हाँ, जिना से याद आया, अब छोटे गुनाह क्या हो गए? अब जैसे हमारे हाथ का जिना, आंखों का जिना, पैरों का जिना, नफ्स का जिना, ये सब जिना होते हैं। जैसे हमारे हाथों का जिना, आंखों का जिना, पौन देख लिया, कुछ देख लिया, ये गुनाह में आते हैं। जैसे हमने कोई बात सोची ऐसी जिना की, या कोई भी ऐसी बात, तो वो सगीरा गुनाह में आते हैं। लेकिन उसको कर देना वो कबीरा गुनाह हो जाता है, वो तो बहुत ही बड़ा गुनाह हो जाता है, खुदा ना खासा तो ईमान से जाया हो जाता है। इसी तरह जैसे चोरी करना कबीरा गुनाह है, लेकिन चोरी की प्लानिंग करना, मान लो प्लानिंग करिए, उसमें 2-3 लोग शामिल हैं, अभी तक तो वो सगीरा गुनाह में है, लेकिन अभी प्लानिंग करिए सगीरा गुनाह में, लेकिन जैसी चोरी कर दी तो वो किस में आ गया? कबीरा गुनाह में आ गया। समझ रहे हैं ना? तो जो भी हम किसी कबीरा गुनाह की शुरुआत करते हैं तो वो सगीरा से होती है, लेकिन जब वो हो जाता है तो वो कबीरा गुनाह होता है, ठीक है ना? तो अब ये क्या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फटकना भी नहीं है, यानी तुम्हें छोटे जिना के पास भी नहीं जाना, और ये जो जिना होता ही है फिर ये तो बड़ा गुनाह हो गया, किसी ने कर दिया तो, ठीक है? वला और नहीं तख्तुलू तुम कत्ल करो, नफ्सा किसी जान को, अल्लती वो जो हर्रमल्लाहु हराम की अल्लाह ने, मगर हक के साथ, वमन और जो कोई कुतिला कत्ल कर दिया गया, मजलूमन मजलूम, फकत तो दर हकीकत जाअलना हमने बनाया, ली वली ही उसके वली के लिए। वली कौन होता है? गार्जियन।
سلطانن اختیار، طاقت، دلیل، ٹھیک ہے نا. فلا تو نہیں، یسرف وہ زیادتی کرے، فی القتل قتل میں، انہو بے شک وہ ہے، منصورا مدد کیا ہوا. بتائیے مجھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ولی کو اختیار دیے ہیں، یعنی اگر کسی کا قتل ہو گیا، کسی قاتل نے کسی کا قتل کر دیا یعنی مقتول، اب جو ان کے اس کے وارث ہیں، مقتول کے جو وارث ہیں، گارجین ہیں، ولی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں، ان کو گناہ نہیں ملے گا. اور کیا اختیار دیے ہیں؟ قصاص لینے پر. یعنی سرکار کے پاس جا کر اگر وہ قصاص لیں، یعنی قتل کا بدلہ قتل، حق کے بنا پر قتل کرنا یا قصاص وغیرہ، یہ گناہ نہیں ہے. چاہے تو وہ معاف کر دے، جب معافی کس بات پر؟ معاف کر کے دیت لے لے. دیت کس کو کہتے ہیں؟ خون بہا، یعنی جتنی بھی وہ مانگیں گے اس قاتل کو دینا پڑے گا، یا پھر وہ قصاص مانگ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے ان کو، لیکن ان کو بھی زیادتی نہیں کرنی. یعنی جیسا قتل ہوا ہے، اگر ایک ہوا ہے تو ایک کا ہی بدلہ لینا ہے، ولی کو بھی زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ کون ہے؟ ولی مدد کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تو مدد ہے نا، قصاص یا پھر دیت. ٹھیک ہے. ولا اور نہیں. ابھی اس میں دیکھیے جب سے آپ پڑھ رہے ہیں صرف ہدایتیں آ رہی ہیں اب تک، ہے نا؟ ان کو انڈر لائن کیجئے گا. یہ بالکل احکام ہے سارے جو آپ کو یاد کرنے ہی کرنے، یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور نہیں تقربو تم قریب جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے، مگر باللتی اس طریقے سے جو احسنو زیادہ اچھا ہے، یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، واوفو اور پورا کرو بالعہدی عہد کو، ان العہدہ بے شک عہد ہے، مسئولہ پوچھا جانے والا، مسئولہ سوال کیا جانے والا، سآلہ سے بنا ہے، یعنی عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یتیم کے مال کی طرف بھی نہیں پھٹکنا. کیا ہوگا جب یتیم کے مال کی طرف جائیں گے تو قیامت کے دن اس کی بہت بڑی سزا ہے. ایک تو وہ مال لے کر آئے گا، اور اس پر جو سزا دی جائے گی وہ ایک الگ سزا ہوگی. یعنی یتیم کے مال کے آس پاس بھی نہیں جانا. اور یہ حدیثیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. یعنی آپ کے پاس اگر ہے اتنا کہ آپ اسے کفالت کر سکتے ہیں تو اپنے مال سے کر دیجیے، لیکن اس کا مال کا کچھ نہ لیجیے، اس کو پورا کا پورا ایز اٹ از دے دیجیے. وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اگر بڑا ہو کے وہ اچھا نکلا تو آپ کی طرف سے کیا ہو گیا؟ وہ صدقہ جاریہ. وَأَوْفُوا اور پورا کرو، قیلا پیمانہ یعنی ناپ، اذا جب کل تم ناپو، وزینو اور تولو، بالقسطاس ترازو سے، مستقیم سیدھی. مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سیدھا، یعنی ناپ اور تول بالکل سیدھا رکھو، درست رکھو. ذالکہ یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے، تاویلاً انجام میں. ولا اور نہیں تخفو تم پیچھے پڑو، کاف پیچھے پڑنا، تخفو اور نہیں تم پیچھے پڑو اس کے جو لیسا نہیں ہے، لکا تمہیں بھی اس کا علم کوئی علم. ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤادا اور دل، کلن ہر ایک، اولئکا ان میں سے ہیں، انہو اس کے بارے میں، مسئولہ سوال کیا جائے گا. یہاں پر بہت بڑا اخلاق سکھایا گیا ہے، بہت بڑے ایٹیکیٹ سکھایا گیا ہے. یہاں پر مطلب زبردست اصلاح کی گئی ہے اس لائن میں. کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں. امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے تھاٹس، اچھے خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے. اچھے خیال کو آپس میں مکس نہیں کیا جائے، یعنی یہ مطلب وہ بات نہیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی قدادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ تم نے نہ دیکھا، نہیں دیکھا. یعنی ایسے کہ میں نے دیکھا ہے شاید، اور دیکھا ہی نہیں ہوتا، لیکن شاید لگا کر ہو گیا، شک میں ڈال دیا، یہ ہو گیا. یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے نہیں سنا، اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے تو سیدھا سیدھا بتا دو کہ میں نہیں جانتی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح برے گمان سے بچنا ہے، برے خیالوں سے بچنا ہے. آیا ہے نا قرآن میں بھی آیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. حجرات میں آیا ہے، سورہ حجرات میں. یعنی ہمیں گمان سے بھی بچنا ہے. تو یعنی ہمیں ایسی بات ہی نہیں کہنی جس کا علم ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس بات میں بھی احتیاط برتنی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں اور لیڈیز بھی کہہ دیتی ہیں بہت، اپنی طرف سے کچھ بھی چھوڑنا. کسی نے آپ کو بتا دیا، آپ نے آگے فارورڈ کر دی، مجھے اس نے ایسا بتایا، میں نے ایسا سنا. نہیں کہنی آپ کو، کوئی بات نہیں پہنچانی. بس میں نے ایک ٹارگیٹ بتایا ہے. کرائیٹیریا آپ یہ رکھیں جس سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اپنی اور اس کے بارے میں بات کریں، کسی تیسرے کو بیچ میں لائیں نہ. اگر بیچ میں لانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو لائیں، شیطان کو لیں، وہ بہت بڑا دشمن ہے. کتنی بھی غیبت کر لیں شیطان کی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. چگلی کر لیں، غیبت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کسی اور تیسرے کو بیچ میں مت لائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ یاد رکھیے، کسی کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے، کسی کے یعنی آنکھوں سے آپ کچھ برا دیکھ رہے ہیں، کانوں سے برا سن رہے ہیں، منہ سے برا بول رہے ہیں، تو یہ سوچیں اس کے بارے میں میری پکڑ ہوگی، میں کیا جواب دوں گی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر. بس یہ سوچ لیں کہ میں اللہ کے پاس جا کر کھڑی ہو پاؤں گی یا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا بولوں گی. بس وہیں آپ کے شیطان جو ہے دل سے بھاگ جائے گا، یعنی پھر آپ سے برا نہیں ہوگا. ولا تمشی، اور نہیں تم چلو، فی الارض، زمین میں، مراحن، اتراتے ہوئے، مراحن اتراتے ہوئے. انکا بے شک تم لن ہرگز بھی نہیں، تخرقا پھاڑ سکتے، الارض زمین کو، ولن اور ہرگز بھی نہیں، تبلغا تم پہنچ سکتے، الجبالا پہاڑ کو، طولن لمبائی میں. طول کہتے ہیں لمبائی کو، پہاڑ کی لمبائی میں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، عباد الرحمن کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ زمین میں نرمی سے چلتے ہیں، یعنی عاجزی سے چلتے ہیں، سستی کے ساتھ نہیں، ڈھیلے ڈھیلے نہیں. ایک تو سستی کے ساتھ نہیں چلنا، ڈھیلے ڈھیلے نہیں چلنا، ایک بہت تیز نہیں چلنا، یعنی اکڑ کے نہیں چلنا، یعنی اچھی درمیانی چال چلنی ہے. متکبرانہ چال نہیں چلنی اور اکڑ والی چال. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اکڑ کے مت چلو، کیونکہ تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور نہ ہی تم آسمان، نہ ہی تم پہاڑوں کو چڑھ سکتے ہو، ہے نا. اس لیے جیسے ہو ویسے رہو، جہاں تم ہو وہیں رہو، جو ہماری اوقات ہے ہم وہی رہیں، ہے نا. کیونکہ ہم کون ہیں؟ بندے ہیں، غلام ہیں ہم. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. اور غلام اکڑ کر نہیں چلتا. اور جس کو غلام نہیں بننا، پھر وہ کون بنتا ہے؟ شیطان کا فرعون. ظاہر ہے جو غلام نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ کا، پھر تو وہ فرعون ہی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض رہیں گے. یاد رکھیے، یہ جب بھی آپ کوئی برا کام کرے نا، آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھیں گے نہیں اور میں برداشت نہیں کر سکتی، اللہ قیامت کے دن مجھے نہ دیکھیں. آپ یہ سوچئے، اگر آپ کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کی طرف وہ دیکھے بنا، تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی، ہے نا. تو آپ یہ سوچیں کہ نہیں، میں نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ میری طرف نظریں نہ کرے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، رحمت کریں. اس لیے یہ اپنے آپ ہی آپ سے گناہ چھوٹ جائیں گے. کلن ذالکا، یہ سب کام ہے، کانا ہے، سیئہ برائی ان کی، عند ربک، آپ کے رب کے یہاں، مکروہن ناپسندیدہ. مکروہ یعنی یہ سارے کام کیا ہیں؟ مکروہ ہیں، برے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. ذالکا، یہ، مما اس میں سے ہیں، جو اوہا وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ربکا آپ کے رب نے، من الحکمتی حکمت میں سے. ولا اور نہیں، تجعل تم بناؤ اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخرا دوسرے، فتلقا تو تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملومن ملامت کیے ہوئے، مدحورن دھتکارے ہوئے. یعنی وہی کے خلاف کوئی بات کری، یعنی اتنے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ان میں سے کوئی بات کری تو کہاں ڈال دی جائیں گے؟ ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، جہنم میں. کیونکہ وہ کفر ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کا. یہ کام ہو گئے جو قرآن میں آ گئے، وہ ہمیں کرنے ہی کرنے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں دیا کہ مجھے نہیں کرنا، یہ فرض ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پکڑے جائیں گے. افا اسفاکم، مطلب کیا؟ افا تو، اسفاکم چن لیا تمہیں. ٹھیک ہے، تو کیا چن لیا تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، واتخذا اور اس نے بنا لیا، من الملائکتی فرشتوں کو، اناسن بیٹیاں. انکم بے شک تم، لتقولون ضرور تم کہتے ہو، قولن بات، عظیمن بہت بڑی. کون کہتے تھے؟ یہ مشرکین مکہ. پھر سے ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہیں؟ بیٹے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹوں کو چنا. یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ. ولاقت اور در حقیقت، صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، فی حاذ القرآنی اس قرآن میں،
ली यज़क्करू ताकि वो नसीहत पकड़े, वमा और नहीं यजीदुहुम ज्यादा करता उन्हें मगर नुफूरन नफरत में। यानी जब भी कुरान की कोई आयतें नाजिल होती हैं तो वो नसीहत नहीं पकड़ते थे मुशरिकीन मक्का, क्या करते थे और ज्यादा नफरत होती थी उनको, अरे ऐसी आयतें नाजिल हो गई, अब ऐसी अब और कुछ प्रोपेगेंडा करें, अब क्या करें, हमें अब क्या करना है, यानी और लेकिन ईमान वाले जो होते थे उनके ईमान में इजाफा हो जाता था। कुल कह दीजिए लौकाना अगर होते माहू उसके साथ कुछ माबूद, कमा जैसे के यकुलूना वो कहते हैं, इजन तब, लब तगू जरूर वो तलाश करते, इलाजिल अर्शी अर्श वाले की तरफ, सबीलन कोई रास्ता। यानी क्या है इस लाइन का मतलब बताएं मुझे। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह के मुकाबिल हो और नाउजुबिल्ला वो अल्लाह की जगह ना लेना चाहे और उसका मुकाबला ना करे। यानी अगर कोई अल्लाह ताला के मुकाबिल हो सकता है तो वो आपस में जो मुकाबिल होते हैं वो लड़ते हैं ना, और वो जगह लेने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर और भी माबूद होते तो वो अल्लाह ताला की तरफ चढ़ने की कोशिश करते और वो कोई रास्ता तलाश करते और अपने आप को बड़ा करते। ठीक है ना। सुब्हानहू वो पाक है, व ताला और बुलंद है उससे जो वो कहते हैं, उलूवन बहुत बुलंद, कबीरन बहुत बड़ा। तो सब भी हूँ तस्बीह कर रहे हैं उसी के लिए जो आसमान में है, उनके लिए आसमान सब उ सात, वल अर्दु और जमीन, यानी आसमान और जमीन भी अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं। वमन और जो फीहिन्ना उनमें है, व इन और नहीं है, मिन शैइन कोई चीज मगर युसब्बिहु वो तस्बीह कर रही है, बिहम्दिही उसके हमद के साथ, वलाकिन और लेकिन, ला यफक़हूना नहीं तुम समझते, तस्बीहहुम उनकी तस्बीह, बेशक वो है हलीमन बहुत हिल्म वाला, गफूरन बहुत बख्शने वाला। यानी हर चीज तस्बीह कर रही है लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि वो क्या तस्बीह, क्योंकि इसके बारे में क्या आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खाते वक्त खाने की तस्बीह भी सुनते थे, यानी आप हमको सुनवाते थे। हर चीज की तस्बीह होती है, खाना तक तस्बीह करता है। एक और मौके पर आपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर साहबा कराम को उनकी तस्बीह भी सुनाई, यानी उनकी आवाज कुछ इनहेंस हो रही थी, किसकी, जो कंकरियां थी उनकी। ठीक है ना। तो हर चीज की, मिंबर आपको याद होगा जब मिंबर बदला गया था, लकड़ी का जो मिंबर था जब उस बदला गया था तो वो मिंबर किस कदर रो रहा था, दहाड़े मार मार के रो रहा था कि मुझ पर से नबी चले जाएंगे। इस तरह हर चीज, पेड़ पौधे के बारे में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुक जाया करते थे, सीरत में आएगा आपके में। इसी तरह पहाड़ तस्बीह करता था, वो पत्थर लुढ़क जाते थे, यानी हर चीज अल्लाह ताला के लिए तस्बीह कर रही है। वाइदा कराता और जब आप पढ़ें कुरान, जालना बना देते हैं हम बैना का आपके दरमियान, व बैनल लदीना और दरमियान उन लोगों के जो ला युमिनूना नहीं ईमान लाते, बिल आखिरती आखिरत पर, हिजाबन एक पर्दा, हिजाब मस्तूरन छुपा हुआ। यानी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो वो अल्लाह ताला क्या करते थे, उनके दरमियान और जो काफिर थे उनके दरमियान एक पर्दा बना देते थे ताकि वो परेशान ना करें। और ज्यादा आपको याद होगा जब तब्बत यदा नाजिल हुई थी तो जो अबू जहल की बीवी थी, अबू लहब की बीवी थी, तो वो गुस्से में आई पत्थर लेकर, अच्छा ऐसे कह रहे हैं मुझे, अब मैं बताती हूँ मोहम्मद को। अब वो गुस्से में तमतमाती भी आई और खड़ी हो गई, और वहां पर हजरत अबू बकर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खड़े हुए दिखे। तो हजरत अबू बकर से कह रही थी, कहाँ है तुम्हारे साथी, मुझे उनको मारना है, कहाँ है। तो नबी उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे, अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। और जब वो चली गई, तमतमाती भी नहीं मिले, तो हजरत अबू बकर ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप उसको नजर नहीं आए, तो रसूलल्लाह ने क्या कहा, नहीं अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। ये भी सीरत में आएगा आपके। तो यानी अल्लाह ताला भी ऐसे प्रोटेक्शन देते थे, नबी को बचाते थे, वरना तो दुश्मन उनको छोड़ते ही ना। जैसे अबू जहल के बारे में आता है, उसने क्या कहा कि अगर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी अब तो मैं उसकी गर्दन को कुचल दूंगा। लेकिन जब नबी झुके सजदे में और वो गया ऐसा करने, तो एकदम ऐसे ऐसे करके पीछे हुआ, अपने हाथ पांव मारता हुआ, और क्या कहा कि आग की खंदक है हमारे दरमियान, और फरिश्ते परों से हटा रहे थे उसे। तो इस तरह अल्लाह ताला हर किसी की इबादत करता है, वो हिफाजत करता है, अपने दाई लोगों की, बंदों की, सबकी हिफाजत करता है, साहबा कराम की, सबकी करते थे अल्लाह ताला। जब जो अल्लाह का काम करेगा उसकी हिफाजत तो होगी ही होगी, और जो नहीं करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता।
چلیے آگے. وجالنا اور ہم ڈال دیتے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے کہ یفقہوہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن بوجھ، وَإِذَا اور جب ذکرتا ذکر کرتے ہیں آپ رب کا اپنے رب کا، فی القرآن قرآن میں، وحدہ جو ایک اکیلا ہے، ولو اور ولو وہ پھر جاتے ہیں، ولو ہے وہ پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، نفورن نفرت کرتے ہوئے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے تھے، قرأت کرتے تھے، تو نہ تو ان کو بات سمجھ میں آتی تھی، نہ ان کے دل میں جاتی تھی، نہ وہ صحیح سے سن پاتے تھے، بلکہ اور نفرت کے ساتھ گھوم جاتے تھے، پھر جاتے تھے. نہانو ہم عالمو زیادہ جانتے ہیں، بما اس کو جو یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، جب یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وَإِذْ اور جب وہ نجوا سرگوشیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں آپس میں خسر خسر باتیں کرنا، اذ یقولو جب کہتے ہیں ظالم لوگ، نہیں تم پیروی کرتے مگر رجولن ایک مرد، مسحورن جادو کیا ہوا، سحر زدہ. کیا کہتے تھے؟ سنتے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کی باتوں کو جانتا ہوں اور غور سے ان کو سنتا بھی ہوں. جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کیا قرآن کے بارے میں سنتے تھے، آپس میں خسر خسر کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے جو ایمان لائے تھے کہ تم تو ایک ایسے آدمی کو مانتے ہو جو کہ جادو کیا ہوا ہے، جس کے آنکھوں پر جو تمہاری آنکھوں پر جادو کر دیتا ہے. کس کے بارے میں کہتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انظر اچھا انظر دیکھو کس طرح ضربو انہوں نے بیان کی، لکا آپ کے لیے، امثالہ مثالیں، فدلو تو وہ بھٹک گئے، فلا تو نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھتے، سبیلاً راستے کی. یعنی اتنا بھٹک، جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہیں سنتا تو وہ اتنا بھٹک جاتا ہے کہ وہ واپس آتا ہی نہیں، جو ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وقالو اور وہ کہتے ہیں، اذا کیا جب ہم ہو جائیں گے، ازامن ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا، آئنا کیا بے شک ہم، لامبعوثون ضرور اٹھائے جائیں گے، خلقن پیدا کر کے، جدید نئے سرے سے. یعنی یہ بہت عجیب بات لگتی تھی، پتہ نہیں تھا نا، بس ان کو کیا لگتا تھا مر گئے تو مر گئے، اب دوبارہ کچھ نہیں ہوگا. تو بار بار یہی کوشچن کرتے تھے، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یہ تو بالکل جھوٹ بات ہے. کل کہہ دیجئے، کنو ہو جاؤ، پتھر یا حدید لوہا، یا خلقن کوئی مخلوق، مما اس سے جو یکبرو بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، فسیقولون تو جلد ہی وہ کہیں گے، من کون، یعیدونا لوٹائے گا ہمیں. کہہ دیجئے وہ جس نے فطرکم پیدا کیا تمہیں، اول مرتن پہلی بار، فسینغدونا تو جلد ہی وہ ہلائیں گے. جلد ہی وہ ہلائیں گے. اس کا روٹ کیا ہے؟ نون غین ضاد، یعنی ایک دوسرے کے آگے تعجب سے سر ہلانا. ٹھیک ہے. فَسَيُنْغِضُونَ جلد ہی وہ ہلائیں گے آپ کی طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، اور وہ کہیں گے کب ہوگا وہ، کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ ہو قریباً قریب. یعنی یہ پوچھتے تھے کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم چورا چورا ہونے کے بعد ہم واپس کیسے جڑ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے تو تم پتھر بن جاؤ، یا تو تم لوہا بن جاؤ، یا جو بھی تمہارے دل میں کوئی بھی معمولی سے معمولی یا بڑی سے بڑی چیز ہے وہ بن جاؤ، اٹھائے ضرور جاؤ گے، لیکن اٹھائے گا تم کو اللہ. جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کرا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں واپس پیدا کرے گا. پھر اس کے بعد وہ تعجب سے سر ہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اچھا تانا دیتے ہوئے، تعجب سے سر ہلاتے ہوئے، اچھا ایسا ہوگا، دیکھ لیں گے. اس طرح سے مانتے پھر بھی نہیں تھے وہ. اور جس دن یدعوکم وہ پکارے گا تمہیں، فتستجیبون تو تم سب جواب دو گے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون اور تم سمجھ جاؤ گے، گمان کرو گے کہ نہیں، لبستم تم ٹھہرے مگر بہت تھوڑا، قلیلاً یعنی قیامت کے دن ہر کسی کو جواب دینا ہوگا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو جواب نہ دے پائے. جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے تو ہر کوئی اس کی پکار پر جواب دے گا، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پھر جائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تب تم سمجھو گے کہ دنیا میں رہے کتنا. آیا تھا نا، کتنی ہے دنیا، جیسے کہ پلک جھپکنا، جیسے کہ پلک جھپکنا، اور ایسے ہی لگے گی وہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.